بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات کمزوری محسوس کرتی یا بیمار پڑ جاتی۔ ایک رات وہ بخار کی وجہ سے کافی بے چین رہی، مگر نماز شب کا وقت ہوا تو اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ مولا علیہ السلام مسجد جانے لگے تو دیکھا کہ وہ چکی پیس رہی ہیں۔ مولا علیہ السلام نے قریب آ کر فرمایا، فاطمہ تم بیمار ہو، پہلے عبادت میں مصروف رہی ہو، اب چکی پیسنے لگی ہو، کچھ دیر آرام تو کر لو۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے عبادت کی ہے تو اللہ کے لیے، اور اب چکی پیس رہی ہوں تو اپنے خاندان کے لیے۔ یہ دونوں میرے فرض ہیں، اگر ان کو ادا کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بولے، اللہ کا شکر ہے کہ تم جیسی بہترین خاتون میری زوجہ ہے۔ جنگوں میں فتوحات کی وجہ سے کنیز اور غلام ہر گھر میں آ گئے تھے، اسی لیے ایک روز مولا علیہ السلام نے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز مانگ لی جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں وہ آ چکا ہاتھ بیٹھا سکے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی ہو گئیں اور دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے اٹھ کر پیار کیا، اپنی جگہ بٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خاموش رہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں کنیز سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے، یہ تو میرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں جس میں بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھا کرو۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح کا یہ تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس آئیں اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا کر اسے ہمیشہ پڑھتی رہیں۔ یہی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، جو مومنین اور مسلمان نماز میں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کنیز جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی، جو فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کا تمام بوجھ کنیز پر نہیں ڈالا، بلکہ اس کے ساتھ کام برابر سے بانٹ کر کیا۔ اسے ہمیشہ بہن کا درجہ دیا، بچے اسے ماں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کہتے، اور اس کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی سی تھی۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ قرآن پاک کی آیات میں بات کیا کرتی تھیں۔ کنیزوں اور غلاموں کو برابری کا درجہ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا کو سکھایا۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، جو بہت تیز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے تشریف لائے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزے رکھنے کی منت مان لے۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مان لی تو بیوی فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھر کے ایک فرد کی طرح سے تھیں اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، انہوں نے بھی منت مان لی۔ اللہ نے اپنا کرم کیا اور بچے ٹھیک ہو گئے۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آیا۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کر کے جو خرید کر لائے، جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیس کر 5 روٹیاں پکائیں اور افطار کے لیے نمک کے ساتھ دسترخوان پر رکھی۔ سب نے روزہ افطار کیا۔ ابھی کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، میں ایک مسکین ہوں اور سخت بھوکا ہوں، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بھوک کو مٹا دو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی روٹی اٹھا کر اسے دینے کے لیے فوراً اٹھے تو باقی سب نے بھی اپنی روٹیاں دے دیں تاکہ مانگنے والے کو دے دی جائیں، اور سب نے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسرے روز ایک یتیم نے ایسے ہی آواز دی، اور تیسرے روزے کے افطار کے وقت ایک قیدی نے کھانا مانگ لیا۔ سب نے اپنی اپنی روٹی اسے دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کیا، لیکن 3 دن کے فاقوں نے سب کو بہت کمزور کر دیا، خصوصاً بچوں پر اس کا زیادہ اثر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا جو فاقوں کی کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، تم لوگوں نے اللہ کے بندوں کی خاطر ایسی قربانی دی ہے کہ سارا آسمان تمہاری تعریفوں سے گونج رہا ہے۔ تمہارے اسی اثار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مبارکباد کے ساتھ سورہ دہر کا تحفہ بھیجا ہے۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دہر کی تلاوت کر کے سب کو سنائی، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی ہمیشہ دیتی رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں محتاج، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکریہ، انہیں اس کی جزا میں بلند مرتبہ عطا کیا جائے۔ ان کی اس عظیم قربانی کی اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر ہے۔ 7 ہجری میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح کیا تو یہودیوں پر اسلام کا خوب رعب پڑ گیا اور ان کی مرکزی قوت بالکل ٹوٹ گئی۔ اس لیے خیبر سے 140 میل کے فاصلے پر واقع ایک سرسبز علاقے فدیق میں رہنے والے یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے بجائے امن کا معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی آدھی سرخیز زمین اور باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور سورہ روم کی آیات نمبر 39 اتری، جس میں کہا گیا کہ چونکہ یہ زمینیں بغیر لڑائی کے حاصل ہوئی ہیں، اس لیے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، دوسرے مسلمانوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی قریبی لوگوں کو دے دی۔ اللہ کے حکم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی یہ تمام جائیداد اور جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دے کر باقاعدہ تحریر لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اس لیے بھی تھا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام دولت اسلام کی تبلیغ پر خرچ ہوئی تھی، انہیں اس کا یہ بدلہ دیا گیا تھا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملازم وغیرہ رکھ کر اس جائیداد کا تمام انتظام سنبھال لیا۔ اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ حجوریں تھیں۔ اس کی سالانہ آمدنی 24,000 سونے کے دینار بتائی جاتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی آمدنی صرف ضرورت مندوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گزارا صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت مزدوری کی کمائی پر کرتی تھیں، اور فدیق سے غریب اور حاجت مند جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ آیا تطہیر کا تحفہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا تطہیر کا تحفہ بھی آیا ہے۔ ایک روز کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا،
میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر اڑا دو۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام آئے، پھر امام حسین علیہ السلام آئے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کے پاس چادر میں چلے گئے تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں پنجتن پاک اکٹھے ہو گئے تو جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آئے اور چادر میں آنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملی تو وہ اندر داخل ہوئے اور آیت تطہیر کا تحفہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اہل بیت، نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر رجس سے اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح کے پاک اور طاہر رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام معصوم اور ہر طرح کے گناہ سے دور ہیں۔ یہ آیت اترنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لاتے تو باہر کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت فرماتے اور ان پر درود السلام بھیجتے۔ 10 ہجری میں یمن کے ایک خوشحال علاقے بقران نجران سے کچھ عیسائی عالم مدینہ آئے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بحث کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت سے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو سورہ آل عمران کی وہ آیت اتری جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ لائے ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لائیں اور تم اپنی نفسوں کو، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کریں اور جھوٹوں پر لعنت ہے۔ دعا کے اس طریقے کو مباہلہ کہا جاتا ہے جس میں دعا کے ذریعے اسے دشمن کو شکست دی جاتی ہے۔ اس آیت کے اترتے ہی سب مسلمان بہت بے چین ہو گئے، بھلا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف نجران کے عیسائی اپنے علاقے میں واپس جا کر اپنے 70 بزرگوں کا ایک وفد لے کر واپس بھی آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کون کون میدان مباہلہ میں جائے گا۔ مباہلے کے دن سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھولا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ انہوں نے چھوٹے سے حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، ننھے حسن علیہ السلام ان کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان میں پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عیسائی گھبرا کر بھاگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بد دعا نہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقدس چہرے دیکھ رہے ہیں، جو پہاڑ کو اشارہ کرے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ہم ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے۔ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی سب پر ثابت ہو گئی اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے اس ملک میں جہاں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہاں انہوں نے مباہلے کے میدان میں جا کر بیٹیوں کی عزت بڑھائی۔ سبحان اللہ۔